Jalal, how has your trip to Pakistan been so far? میں پاکستان آ کر بہت خوش ہوں. آپ کا ملک بہت خوبصورت اور جغرافی کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے لوگ بہت خوش مزاج ہیں. یہاں کا کھانا، لوگ اور قدرتی مناظر یہ بہت خاص جگہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل میرا اپنا گھر ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس وقت بصرہ، آرٹون یا انقرہ میں ہوں. میں پاکستان کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ. Jalal, how has the drama Ertugrul affected your personal life or impacted your personal life in a positive way? عبدالرحمن غازی میرے لیے بہت خاص ہے. اس نے اپنا جسم اور دل اپنی ریاست، جھنڈے اسلام کے لیے وقف کیا. وہ ایک ایماندار اور سچا انسان تھا. ایک مومن یا مسلمان جس نے اپنے الفاظ کی لاج رکھی. ایک ایماندار انسان جو اپنے وعدوں سے کبھی نہیں ہٹا اور اپنی موت تک اسلامی بھائی چارے سے پیچھے نہیں ہٹا. مجھے یہ سب کچھ عبدالرحمن غازی میں نظر آتا ہے. میں نے اپنے کردار کے ذریعے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور میں نے کچھ عبدالرحمن غازی سے لیا اور کچھ اپنی طرف سے کردار کو دیا جس نے کردار کو نکھارا. اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اتحاد کی کمی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا عبدالرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت مخلص ہے. ڈرامہ دلریز ارطغرل میں سب سے اہم کردار ارطغرل غازی اور اس کے سپاہیوں کا ہے. اس کہانی کا مرکز ترک مسلمان ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ ایماندار رہے اور کبھی ظلم کے آگے نہیں جھکے. تمام مشکلات کے باوجود، یہاں تک کہ مایوسی کے دہانے پر، انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر سکون دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. بالکل اسی طرح جس طرح نبی پاک نے غار ثور میں حضرت ابو بکر کو یہ کہہ کر پرسکون رکھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو. ہم اسی معاشرے کی پیداوار ہیں اور اسی ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. ہمارے پروڈیوسرز کمال الدین تقدین، محمد اور تمام عملے کو اس پر یقین رہا. میرے خیال سے اس کامیابی کا سب سے اہم عنصر یہ کہ تمام مسلمان، چاہے وہ پاکستان، انڈیا، کشمیر، ترکمنستان، بنگلہ دیش، شام یا عراق سے ہوں، یہ سب ایک ہی ہیں. ان کو متحد ہونا چاہیے. بھائیوں، ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے. جیسے دور خلافت میں دیکھا گیا، ترکی کی ایک مثال ہے. اس سانپ کو جانے دیں جو 1000 سال تک مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ تو پرانا مقولہ ہے جو عمومی طور پر برے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر الحمدللہ ترکی کے شہری پاکستان کے لوگ یا دیگر مسلمان ان جیسے نہیں ہیں. مگر بدقسمتی سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری منزل کھو گئی. اب ہمیں ہر معاملے پر اکٹھا ہونا چاہیے، چاہے وہ ثقافت، تجارت، سینما، پھر سیاحت سے متعلق ہو. ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے. اس حوالے سے ارطغرل ایک اعلیٰ نظریے کی شروعات ہے کہ موت اگر آ جائے تو آئے، مگر وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا. ارطغرل ہو، عبدالرحمن، بامسی، ترگت یا پھر دوگان، تمام ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی بہادری کی داستان ہے. آپ کی بہادری، آپ کے آباء و اجداد کے کارنامے ایسے ہیں جن پر ایک اور کہانی لکھی جا سکتی ہے. آپ لوگوں میں یہ خصوصیات ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ارطغرل کو بنیاد بنا کر آپ لوگ اپنی طرف سے اس کام کو بڑھائیں گے. Jalal, we saw throughout this series that a lot of sword fighting was involved, a lot of horse riding was involved. So, did the characters go through a lot of training before they started shooting the series? شوٹنگ سے پہلے ہم نے گھوڑ سواری اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کی.
ٹیم کے تمام ممبرز کو صفر سے ساری ٹریننگ دی گئی. یہ بہت خوشگوار اور مشکل تھا. ایسی مہم جوئی اگرچہ بہت زبردست اور پرلطف رہی، چونکہ آپ اپنے آباء و اجداد اور عثمانیوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں اور ترکوں نے دنیا پر راج کیا. تو آپ کو تلوار بازی اور گھڑ سواری آنی چاہیے، اور آپ کو دل کی زبان پر بھی عبور ہونا چاہیے. آپ کو اپنی اخلاقیات کا علم ہونا چاہیے. اس حوالے سے نہ صرف میں نے بلکہ ساری دوستوں نے بہت مزے سے کام کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت سبق آموز تھا. میرا خیال ہے کہ ہم کامیاب رہے. Other than Abdur Rahman himself, who was your favorite character in the play? خدا کی قسم ہمارے فیوریٹ تھے سب. اگر آپ مجھ سے عبد الرحمن کی خصوصیات کے بارے میں پوچھیں تو میں کہوں گا کہ وفاداری اور عقیدت مندی. لیکن میرے لیے سب ایک جیسے ہیں. ارطغرل، بامسی، ترکت، حامیہ خاتون، حلیمہ سلطان، تمام کردار، تمام سپاہی ہمارے بھائی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یقیناً ساری وفاداری حاکم کے ساتھ ہے، اور ارطغرل غازی باقی سب سے تھوڑی اوپر ہے. Jalal, you said on your Instagram live once that Pakistan is your second home. You are finally in Pakistan, so do you feel at home? خدا کی قسم کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایسا محسوس نہ کروں؟ آپ کی گرم جوشی میرے لیے کافی ہے. یہ لوگ بہت قیمتی ہیں، یہ مخلص ہیں. وہ ایسے کہ یہ کسی کے دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ دل سے کرتے ہیں، اور دل کی یہ زبان بہت اہم ہے. مولانا رومی، یونس ایمرے اور الفرین کا جو فلسفہ محبت رہا، مولانا رومی کا تعلق بھی اسی خطے سے رہا ہے، اور آپ کا تعلق بھی ان اہل سنت اور صوفیاء کرام کے قبیلے سے رہا ہے جو محبت کے پرچاری رہے ہیں. اسی لیے یہ لوگ بھی بہت مخلص ہیں. اسی وجہ سے ہمارے رشتے بڑے تاریخی رہے ہیں، اور آپ کا اخلاص ہی آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. Jalal, how similar or different did you find the Pakistani and Turkish cultures? خدا کی قسم بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں. مجھے چاول پسند ہے، آپ کے چاول بہت اچھے ہیں. مجھے گوشت پسند ہے اور یہاں کا گوشت بہت اچھا ہے. مجھے چٹپٹے پکوان پسند ہے اور آپ کے چٹپٹے کھانے بہت اچھے ہیں. ہمارے کھانے اور آپ کے کھانے ایک جیسے ہیں، بے شک نام مختلف ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے بہت سے کھانے مشترکہ ہیں. کھانے کے علاوہ آپ کے پہناوا بہت رنگین ہے. مجھے آپ کا لباس بے حد پسند ہے. مجھے بہت سے تحائفی ملے، میں ان کو ضرور پہنوں گا. آپ کے کپڑے شریعت اور تساتر کا امتزاج ہیں. والدین کا احترام، سلیقہ اور شائستگی بہت اہم تصورات ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کے مسلمانوں نے ان کی نہ صرف حفاظت کی ہے بلکہ ماحول کے ساتھ ملا کر ان کو مزید خوبصورت کر دیا ہے. میں اس حوالے سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں مبارک ہو ماشاءاللہ. I'm sure, Jalal, that since your arrival to Pakistan, you must have had a lot of Pakistani food and a lot of Pakistani dishes. What dish has been your favorite so far? بریانی، نہاری، حلیم، دمبا سب بہت مزے کا ہے. Jalal, I'm sure you must have wanted to meet your fans in Pakistan as well, but due to the COVID situation, that couldn't happen. There's a lot of social distancing happening at the moment. So do you plan on coming back to Pakistan to meet your fans when the COVID situation settles? حقیقت میں میرے اندر ایک درد رہ گیا ہے. ہم جہاں بھی جائیں اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں. ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں زور سے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. سب کا شکریہ، انہوں نے تصویریں لیں، لیکن سماجی فاصلہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. میں تمام پاکستانی بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے دوبارہ دعوت دی تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، اور امید ہے کہ تب تک کووڈ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام اقوام اور انسانیت کو
اس بیماری سے محفوظ رکھے اور سب کو شفا دے. پھر ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں.